بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سے بات ہوگی۔ ایک تو جو سائفر والا معاملہ ہے، اس معاملے میں آج پیشی ہوئی اسد عمر کی اور شاہ محمود قریشی کی FIA ہیڈ کوارٹرز میں جو پیشی ہوئی اور سوالات و جوابات ہوئے۔ شاہ محمود قریشی تو ابھی تک چونکہ تحریک انصاف کی سربراہی ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ اسی بیانیے پہ قائم رہے کہ یہ ایک حقیقت تھی، ہماری حکومت کے خلاف سازش تھی، سائفر ڈرامہ نہیں تھا، سازش نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ سیاسی ڈرامہ نہیں تھا، سازش تھی، اور اس کو ہم نے گھڑا نہیں تھا بلکہ یہ ایک حقیقت کے طور پر سامنے آئی، اور جس سے اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی اتفاق کیا، اور یہ معمولی نوعیت کا ہوتا تو پھر جو ہے دو بار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ نہ بلائے جاتے۔ البتہ جو اسد عمر ہیں وہ بھی کچھ دستاویزات اور ریکارڈ لے کر ساتھ گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی بھی، تو ان سے تندو تیز سوالات، چبھتے ہوئے سوالات بھی FIA کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کیے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ یہ کھل کر نہیں دے سکے کہ یہ جو اس کو بدلا کیسے گیا، تبدیل کیسے کیا گیا، اس کی لینگویج کو ڈی کوڈ کیسے کیا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر بات جو ہے وہ یہ بات ہے کہ اس سائفر کو پبلک کیوں کیا گیا۔ اس کا جو جواب ہے وہ شاہ محمود قریشی کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ایک خلاف ورزی تھی کہ جناب آپ اس سائفر کو پبلک کریں، عوام میں لہرائیں، جلسوں میں لہرائیں۔ کل جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، وہ بھی پیش ہوں گے۔ کل FIA تحقیقات کو بلایا گیا ہے، سمن جاری کیا گیا، اور اطلاعات یہی کہ وہ بھی پیش ہوں گے اس سلسلے میں۔ آج 2 گھنٹے تک تو تفتیش جو ہے وہ اسد عمر ان کے ساتھ رہی۔ اسد عمر کی وہ آڈیو، وہ جس میں اعظم خان، اسد عمر اور یہ موجود ہیں، عمران خان، وہ بھی ان کا بھی ان کے ساتھ ذکر ہوا، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اور ہمیں جتنا بتایا گیا، اسد عمر نے کہا کہ ہمیں جتنا بتایا گیا وہ یہی تھا کہ جناب یہ ایک سائفر آیا ہے اور اس میں میری حکومت ختم کرنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوڈر تھا وہ کیا تھا، اور جو ہمیں دکھایا گیا وہ ڈی کوڈ تھا، اس میں یہ باتیں تھی۔ تو اس کے اوپر جو شاہ محمود قریشی کا موقف ہے وہ اسد عمر کے موقف سے قطعی طور پر جو ہے وہ مختلف ہے۔ شاہ محمود قریشی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ چونکہ امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ میں شاید ان کے تحریک انصاف کے سربراہ کے نائل ہونے کے بعد، یا اگر یہ ان کی پارٹی کی صدارت جو ہے ان سے چھن جاتی ہے چیئرمینی، تو میں نے ہی بننا ہے، تو وہ تو اس کے اوپر ہی تھے کہ نہیں جی وہ بات تھی، ہم نے ڈیکوڈ نہیں کیا، میرے پاس آیا، مجھے فارن سیکرٹری نے بتایا۔ وہ ساری باتیں وہی ہیں جو انہوں نے اعظم خان ایک بات کی ہے کہ مجھے فارن سیکرٹری نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ ایک سائفر ہے، اس طرح کا آیا ہے، اور ڈونلڈ لو نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ میں نے فوری طور پر عمران خان کو بتایا، عمران خان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کو جناب دیکھ لیتے ہیں، میٹنگ بلا لی گئی۔ بیچ میں وہ باتیں گول کر گئے، وہ کیونکہ آڈیو والے معاملے میں وہ تھے نہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ ڈی کوڈ بھی صحیح ہوا ہے، اور پبلک کرنے کا فیصلہ وہ عمران خان کا تھا۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ جناب اس ڈی کوڈڈ اور کوڈڈ جو سائفر تھا اس میں کیا فرق ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں تو وہ چیز دکھائی گئی کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف سازش، اس وقت کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا ہے، پبلک کو بتانا ہے کہ اس طرح یہ جو امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ اسی وجہ سے جب ان کی میٹنگ ختم ہوئی ہے تو وہ جب ان کے ساتھ FIA میڈیا کے لوگوں نے بات کرنے کی اسد عمر کے ساتھ کوشش کی ہے تو وہ ان کو جوڑ دے کر نکل گیا، وہ انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی جو بھی قومی سلامتی کا معاملہ تھا یہ میں جواب نہیں دینا چاہتا، جو انہوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں میں نے ان کے جوابات دے دیے ہیں، وہ یہاں پر نہیں بتا سکتا۔ وہ گول مول سے بات کر کے جو ہے وہ چلے گئے، تو لیکن وہ ان کا جو چہرہ تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ الٹا جو میڈیا والوں کے ساتھ اس قسم کے سوالات نہ کریں، وہ نہ کریں، لیکن جو بات کرنے کی، جو میں آپ کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو بات یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ ان کی زبان نہیں کہہ رہی تھی، ان کی باڈی لینگویج نہیں کہہ رہی تھی۔ شاہ محمود کا اور موقف تھا، اسد عمر کا اور موقف تھا۔ اب اس کو جانچے گی
FIA اب ان دونوں کے بیانات کو جانچے گی اور ان کے دونوں کے بیانات کو جانچنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ اب دوسری بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے نا کہ ایک بہت بڑا نام ہے سیاست میں چودھری نثار علی خان کا۔ تو چودھری نثار علی خان آج کل کیا کر رہے ہیں، آئندہ ان کی سیاست کیا ہوگی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ تو ان کے ایک قریبی دوست سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہوا، تو ہم نے کہا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ چودھری نثار کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار جو ہیں وہ انتخابی عمل میں حصہ لیں گے، بھرپور حصہ لیں گے اور آزاد لڑیں گے، کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے، نہ کسی موجودہ سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں، نہ کسی نئی سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں، نہ استحکام پاکستان میں جائیں گے، نہ تحریک انصاف جو ایک پارلیمنٹیرین بنی ہے اس میں جائیں گے، آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ اس کے بعد جو حکومت بنے گی، اس والی جو حکومت بنے گی اس حکومت کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اب تک ان کی پلاننگ ہے۔ وہ 2 حلقوں سے انتخاب لڑنا چاہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 59 جس میں یہ ٹیکسلا ہے، چکری ہے، چکبیلی خان ہے، قدر سجدہ وغیرہ ہے۔ دوسرا وہ جو PP10 اس والا یہ جو پنڈی کا جو حلقہ ہے مورگا وغیرہ کا، اس سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پہلے بھی چونکہ ایک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جب انہوں نے استعفے دے دیے تھے تحریک انصاف والوں نے، تو ضمنی الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں وہ سسپینڈ ہو گیا حکم۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ہم نے کاغذ جمع کروا دیے تھے، لیکن اب چودھری نثار علی خان ایکٹیو ہے اپنے مختلف حلقوں میں، یونین کونسلز میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جو ان کا حلقہ ہے اس میں وہ جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں الیکشن لڑوں گا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ حکومت جو آنے والی حکومت ہوگی، آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس حکومت کا میں حصہ بنوں گا، اس میں شمولیت اختیار کروں گا۔ اس قسم کا وہ ان کو لالی پاپ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ورنہ چودھری نثار علی خان کا جو انداز سیاست ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جس قسم کی شخصیت کے مالک ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، ایک بہت اونچے لیول کا ایک سیاستدان سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا جو ایک مختلف لوگوں سے ملنے کا مزاج ہے وہ بھی ان کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ اپنا ہے۔ وہ ظاہر ہر بندے کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، تو ان کی وہ طبیعت بھی اس قسم کی ہے، تھوڑا سا تکبر بھی ہے، لیکن جب لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے کام شام کروانا وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ نواز شریف کی جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہاں PTI نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، لیکن اس کا بھی انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں میں آزاد لڑوں گا، آزاد لڑنے کے بعد میں اگر جیت جاتا ہوں تو پھر جو ہے وہ فیصلہ کروں گا کہ سیاسی کون سی جو حکومت ہے اس میں شامل ہونا ہی نہیں ہونا، لیکن ان کے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ حکومت میں جو ہے شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں جو بھی چیزیں ہوں گی کھل کر آ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی چیز چھپی رہ نہیں گئی۔ تو یہ 2 جو ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا ان دونوں ڈیولپمنٹس کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے کہ یہ جو کل جو ہے اب عمران خان کو FIA کے سامنے پیش ہونا ہے، باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، کچھ سوال نامے آج دیے گئے ہیں، وہ پھر ان کی دوبارہ طلبی بھی ہوگی، ان سوالوں کے جواب تحریری طور پر مانگے گئے ہیں اسد عمر سے اور شاہ محمود قریشی سے، اور پھر جب ان سوالوں کے جوابات ملائے جائیں گے، ریکارڈ دیکھا جائے گا، دستاویزات دیکھی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ سائفر کا جو ڈرامہ رچایا گیا تھا اس میں ان کرداروں کا کیا کام تھا۔ کل عمران خان کی جو پیشی ہوگی وہ بھی بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔